نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلح الله في ليلة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا ويملك 7 سنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ بھی جیسے بات ہوئی تھی کہ ہماری یہ جو مجلس ہے وہ ایک ہمیں عملی بنانا ہے. علمی مجالس تو ہوتی رہتی ہے اور ہمیں کام میں باتیں پڑتی رہتی ہے، مگر ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کچھ ہماری زندگی کے اندر عمل بھی آ جائے. میں نے گزشتہ 4 باتوں کے بارے میں کہا تھا میں نے کہ اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. نماز کی پوری پابندی، خصوصاً فجر کی نماز، تہجد کی پابندی، دعا کا اہتمام، اور ایک خاص دعا کہ جس کی تلقین کی گئی تھی، جس کا ذکر کلام اللہ میں ہے، رب ادخلنی مدخلا والی پوری گویا کہ جو آیت ہے وہ، اور قرآن شریف کی تلاوت اور قرآن شریف کو سمجھنا، قرآن شریف کے پڑھنے کا اہتمام کرنا. یہ 4 باتوں کے بارے میں کہا گیا تھا. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے اعتبار سے کچھ جائزہ بھی لے لیں کہ کیا یہ چیز ہماری زندگی میں آئی یا نہیں آئی. خیر، میں کوئی ذمہ دار نہیں، میں کسی سے کوئی سوال کر سکوں، کسی سے پوچھ سکوں. میں خود اپنا جائزہ لے لوں کہ یہ چیزیں میری زندگی میں آئی یا نہیں آئی. آپ حضرات خود اپنا جائزہ لے لیں کہ یہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں آئی یا نہیں آئی. اور یہ چیزیں ہماری اگر زندگی میں آ گئی تو نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی خود کلام اللہ میں ذکر کیا گیا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. آپ کہہ دیجئے، علی الاعلان کہہ دیجئے، حق آ چکا اور باطل مٹ گیا، باطل گیا گزرا ہو گیا. مگر ایک چیز ہم اچھی طرح سمجھ لے، ایک ہے فردی اصلاح اور ایک ہے اجتماعی اصلاح. ایک ہے فردی مصیبت اور ایک ہے اجتماعی مصیبت. فردی اصلاح ہوگی، جزوی اصلاح ہوگی، میں صحیح بن گیا، ایک آدمی صحیح بن گیا تو فردی کام ہو جائے گا، اس آدمی کا کام بن جائے گا، اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے. مگر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اجتماعی لوگوں کے اندر اور اجتماعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترے اور برکتیں اترے اور ہمارے ملک کے اندر اور پورے عالم کے اندر اجتماعی طور پر لوگ اچھی حالت میں آ جاوے، تو اس کے لیے اجتماعی اصلاح بھی ضروری ہے. لوگ مجموعہ یعنی گویا کہ تقریباً 80%، 70%، یعنی کثیر تعداد میں لوگ اچھے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیا ہو جائے گی. تو اجتماعی کام کے لیے اجتماعی اصلاح کی ضرورت ہے. فردی کام کے لیے فردی ٹھیک اس کا ذاتی مسئلہ ہے. باقی یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں، پورے عالم میں جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں اور سب خرابی ہم دیکھ رہے ہیں، تو اجتماعی اصلاح ہونا ضروری ہے. پورے بستی کے اعتبار سے، پورے علاقے کے اعتبار سے اور تمام گاؤں کے اعتبار سے، تمام ملکوں کے اعتبار سے اصلاح ضروری. اس لیے ہر ایک اپنا جائزہ لے لے کہ ان چیزوں کی پابندی میرے اندر آئی یا نہیں آئی. اور خصوصاً فجر کی نماز کے بارے میں جو تاکید کی گئی تھی اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. 1-2 ساتھی مجھے ملے تھے، میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ کیا بھئی کوئی بات کا فائدہ، کچھ اثر، اس لیے کہ میری بھی ذمہ داری کچھ ہے تو کچھ تو تھوڑا تو جائزہ لے لوں کہ کچھ نتیجہ ہے کہ نہیں ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ کچھ ایام فائدہ لکھا تھا اور فجر کی نماز میں کچھ زیادتی نظر آ رہی تھی. مگر ہمیشہ ہونا چاہیے اور پابندی ہونی چاہیے، ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرماوے اور آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرماوے. یہ تو میں نے گزشتہ کا سبق ریپیٹ کر دیا، یاد کروا دیا میں اپنا بھی استحضار کر لوں اور آپ حضرات بھی اس کا استحضار کر لیں. آج کی جو مجلس اور جو آج کی بات مجھے سمجھانی ہے وہ علامات قیامت کے بارے میں کچھ بات مجھے سمجھانی ہے.
دیکھیے عقائد جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک عقائد اجمالی ہے اور ایک عقائد تفصیلی ہے۔ آپ اگر تمام عقیدوں کا خلاصہ لینے جائیں گے تو تمام عقیدوں کا خلاصہ کلمہ طیبہ میں آ جاتا ہے، یہ پورا مجموعہ ہے، تمام عقائد کا خلاصہ ہے۔ اور تھوڑے آگے ہم بڑھیں گے تو ہم دو کلمے پڑھتے ہیں، ایک ایمان مجمل پڑھتے ہیں اور ایک ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں۔ ایک ایمان مجمل آمنت باللہ کما هو باسمائہ وقبلت جمیع احکامہ، یا اللہ میں آپ پر ایمان لے آیا، آپ کی تمام اسماء تمام صفات میں نے مان لیے برابر، اور میں نے اپنے آپ کے تمام احکامات میں نے قبول کر لیے، یہ ایمان مجمل ہے۔ پھر ایک ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل ہے۔ ان باتوں کا ماننا تو بہت زیادہ ضروری ہے، اگر ان باتوں میں عقیدے میں اعتبار سے ذرا بھی فرق آ گیا تو پھر ایمان اس کا خطرے میں ہو جائے گا، ایمان برابر رہے گا نہیں۔ اس لیے یہ تو تفصیلی جو ہے مفصل طریقے سے، اور اس کو اور زیادہ بڑھایا جاوے تو بیشتی زیور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 جتنے عقیدے ذکر کیے، بلکہ بعض اس سے اب تفصیلات کرنے چلے جاتے ہیں تو بہت سارے عقیدے نکلتے رہتے ہیں، اور اگر اس کو اجمال میں آتے ہیں تو دو میں انحصار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مان لینا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مان لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا، اور آپ کے تمام احکامات کو مان لینا، یہ گویا کہ تمام چیز کا کیا ہو جاتا ہے، خلاصہ ہو جاتا ہے۔ اب انہی چیزوں کے اندر سے ہیں، ان عقائد ہی کے مسائل کے اعتبار سے ہے ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خروج دجال، خروج یاجوج ماجوج، اور اس کے بعد کچھ وقت کے بعد خروج دابۃ الارض اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ قیامت کی دو علامتیں ذکر کی گئی ہے، ایک علامت صغریٰ اور ایک علامت کبریٰ۔ قیامت کے بارے میں کسی کو صحیح علم نہیں، قیامت کب آئے گی کوئی بتا نہیں سکتا ہے، حتیٰ کہ حدیث جبرائیل کے اندر جو پوری تفصیل کے ساتھ جو سمجھایا گیا ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ سوال بھی کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا، آپ نے جواب یہ دیا تھا کہ مسئول ہو سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی اس بات کو کوئی نہیں جانتا، جو سوال کرنے والا بھی نہیں جانتا ہے اور جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی نہیں جانتا ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو مخفی رکھا ہے، حتیٰ کہ ایک آیت میں یہاں تک ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کو یہ بھی نہ بتاؤں کہ قیامت آنے والی ہے، میں یہ بھی نہ بتاؤں کہ قیامت آنے والی، یہ لفظ بھی نہ بتاؤں میں، بس ایک دنیا کا نظام قائم کر دیا، چل رہی ہے نظام، اور قیامت اچانک آ جاوے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ قیامت آنے والی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے بتا دیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں بتا دیا کہ قیامت آنے والی ہے، مگر اس کی تاریخ کون سی ہے، اس کا سن کون سا ہے، قیامت کب آئے گی، یہ سورہ لقمان میں صاف کہہ دیا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور کسی انبیاء کو کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور قیامت اچانک آنے والی ہے، جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔ ہاں پھر آگے حدیث جبرائیل میں بھی سوال کیا گیا، پھر اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی علامتیں پوچھی گئی، تو آپ نے کچھ علامتیں بتائی، تو کچھ علامتیں کیا ہیں، صغریٰ ہیں، اور کچھ علامتیں کبریٰ ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو گنوائی یہ علامت کبریٰ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں تھوڑا کبھی بات یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھی یہ موضوع کیوں اختیار کیا گیا، یہ بات کیوں سمجھائی جا رہی ہے، میں اس کی ذرا وضاحت کر دوں۔ آج کل حالات میں ذرا فتنوں کا زمانہ ہے، دورہ ہے، نئے نئے فتنے کھڑے ہوتے رہتے ہیں، تو یوں میں نے جو لفظ کہا آپ حضرات کے سامنے کہ ہمیں تفصیلی عقائد کا بھی علم ہونا چاہیے، کیوں اس کا اگر تفصیلی عقائد کا علم نہیں ہے تو جنت میں جانے سے معنی نہیں بنے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اگر اجمالی اس کا عقیدہ برابر ہے تو جنت میں تو چلا جائے گا، مگر نقصان کیا ہوگا میں اس کو سمجھاؤں کہ اگر تفصیلی عقائد کا ہمیں علم نہیں ہے، نزول عیسیٰ کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ظہور کے مہدی کے بارے میں علم نہیں ہے، ہمیں خروج یاجوج ماجوج کے بارے میں علم نہیں ہے، تو نقصان کیا ہوگا
کہ دوسرا آدمی جو اس عقیدے کے خلاف چلتا ہے وہ اپنا عقیدہ ہمیں پہنائے گا تو ہم اس کا عقیدہ کیا کر لیں گے؟ پہن لیں گے. اس لیے کہ ہمیں ہمارا عقیدہ علم ہی نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحیح عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے. جب ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا تو دوسرا آدمی کہہ دے گا حضرت مہدی تو بھائی آ چکے اور فلاں نے مہدیت کا دعویٰ کیا ہے، اب ہم بھی اس کے بنجے میں آ جائیں گے. آج حالات ایسے چل رہے ہیں، کتنے لوگ مہدیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جماعت کی جماعت ان کے پیچھے چل رہی ہے. اب ذرا تھوڑا ایسا سوچنا چاہیے، ایک مہدیت کا میں دعویٰ کروں اور میرا جسم، میری شکل و صورت اس مہدیت سے جوڑ بھی تو کھانی چاہیے. ایک دعویٰ بھی ہے اور پھر اس لیے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدیت کے پوری صفات بیان کر دی ہے، آپ کی شکل و صورت بیان کر دی ہے، کون سے خاندان سے ہوں گے، کس وقت آئیں گے، کیا حالات ہوں گے. اتنا تفصیلی ذکر کسی کا نہیں کیا گیا جتنا حضرت مہدی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نزول عیسیٰ، پورے کلام اللہ کو آپ پڑھیے دیکھیے، کیا کسی نبی کی پیدائش کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی ماں کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کیسے پیدا ہوئے. یہ کلام اللہ میں حضور کی پیدائش کا کوئی واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، آپ کی پیدائش کا واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ، کس سے پیدا ہوئے، کیا کیا مسائل پیش آئے، ان کی ماں لے کر کہاں چلی گئی، کتنے دن کے بعد آئی، لوگوں نے کیا کیا بہتان ڈالے، اور کیا پوری تفصیل کے ساتھ کلام اللہ میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے. یہ اسی لیے واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ متنبع ہو جاوے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے اور جو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں وہ کس صفات کے مالک ہوں گے، تاکہ لوگ غلط کسی کو عیسیٰ نہ کہہ دے، لوگ غلط کسی کو مہدی نہ کہہ دے. ان چیزوں کو کھول کے بیان کیا گیا ہے. اس لیے آج کے لیے حالات کی وجہ سے ہمیں ہمارے تفصیلی عقائد کے بارے میں علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ فتنوں کا زمانہ ہے. حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ غلط عقیدہ ہمیں پہنائے گا، ہم غلط عقائد کو کیا کر لیں گے؟ پہن لیں گے. ہمارے علاقے کے اندر یہ مسائل اصل چلنے لگے ہیں، اس لیے مجھے موضوع لینا پڑا. دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، شکیل کا فتنہ چل رہا ہے، آپ جان رہے ہیں، اور کہاں کا چل رہا ہے وہ سب جانتے ہیں آپ، مجھے تفصیلات بیان نہیں کرنی. مگر ہمارے قریب کے علاقے کے اندر جو گویا کہ آپ کے گاؤں سے قریب علاقہ ہوگا، کچھ لوگوں کے کانوں کے اندر بات پہنچی بھی ہوگی، اس لیے اپنے علاقے میں مسائل کھڑے ہونے لگے ہیں. کچھ لوگ آئے ایک گاؤں کے اندر اور یہی مسائل، جیسے مہدی تو آ چکے ہیں، فلاں شخص ہے، اور وہ جس نے مہدی کا دعویٰ کیا ہے اس کا نام ہے عبد المجید نابینا، وہ اسی سے مشہور ہے، عبد المجید نابینا اسی سے مشہور ہے وہ. اور یہ ہمارے علاقہ میں آ کر کے یہ گویا کہ فتنہ ایک پھیلایا جا رہا ہے اور ایک باتیں چلائی جا رہی. اب ذرا سننے والا آدمی اتنا سمجھے خالی عبد المجید نابینا، تو نابینا ہی سمجھ جانا چاہیے یہ مہدی ہو ہی نہیں سکتا ہے. آگے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے مہدی کی صفات کے بارے میں جو بات ذکر کی گئی ہے، آپ کا چہرہ بڑا روشن، جب میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، آپ کا چہرہ کیسا ہوگا؟ روشن ہوگا، چمکدار ہوگا. آپ کی ناک سیدھی اور ذرا اونچی ہوگی، بینی جب ناک جو بلند ہوگی، اونچی ناک ہوگی. اقن الانف، آپ کی ناک سیدھی ہوگی اور ذرا اونچی ہوگی. اب دیکھیے حدیث میں یہاں تک صفات ذکر کیے گئے، آپ کی ناک کیسے، آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کیا گیا ہے. دوسری جو بات حدیث میں ذکر کی گئی، حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ جب کہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی، زور سے بھر جائے گی، پھر اس کے بعد حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عدل کس کو کہتے ہیں. جب ظلم ہوگا اب اس کے مقابل عدل انصاف آئے گا تو پتہ چلے گا اس کو ظلم کہتے تھے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں. اب یہ تمام صفات کھول کے ذکر کیے گئے ہیں. تو اب اگر کسی کو اپنے عقیدے کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے اور کسی نے کچھ کہہ دیا ہمارے کان میں پڑ گیا تو ہم خالی ذہن ہوں گے، تو وہ عقیدہ کبھی ہمارے دل میں راسخ نہ ہو جاوے. اگر ایسا غلط عقیدہ ہمارے دل میں راسخ ہو گیا تو پھر ایمان کا خطرہ ہو جائے گا. معلوم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، مگر معلوم ہو گیا اور وہ غلط عقیدہ معلوم ہوا اور ہماری طبیعت میں اور ہمارے دل میں وہ غلط عقیدہ بیٹھ گیا تو مسئلہ پھر ٹیڑھا ہو جائے گا. اس لیے ہمیں عقائد کے بارے میں تفصیلی معلومات ہونا بالکل کیا ہے؟ ضروری. علامت قیامت کے بارے میں جو بڑی بڑی علامتیں ذکر کی گئی ہے وہ 3 علامتیں یا 4 علامتیں، 4 علامتیں تقریباً قریب کے اندر ہیں. حضرت مہدی کا ظہور، اس کے بعد نزول عیسیٰ. جو بھی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کروائی، جو قاری صاحب نے جو تلاوت کی، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہود یہ سمجھتے کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں نص قطعی کے اندر، کلام اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا کلام، بالکل پکی بات،
کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی تو گویا کہ واٹر، اب اس میں کوئی آگے پیچھے ہو نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کے کلام کا مطلب جو نص قطعی سے ثابت ہے. اسی طرح وہ باتیں جو حدیث متواتر سے ثابت ہے، جیسے حضرت مہدی کا ظہور جو ہے وہ حدیث متواتر سے ثابت ہے، اس کا عقیدہ رکھنا بھی کیا ہے، ضروری ہے. حدیث متواتر کی وجہ سے اس کی خبریں جو دی گئی ہے 50 تقریباً حدیثیں جمع کی گئی ہے، صحیح حدیثیں اور ضعیف حدیثوں کو ملایا جاوے تو تقریباً 90 تک اس کی تعداد پہنچتی ہے. ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود کلام اللہ میں اس کا ذکر ہے، نزول کا ذکر تو کلام اللہ میں نہیں ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں بھی آیت جو پڑھی گئی اس میں صاف کہہ دیا گیا. یہود جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، بالکل غلط بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقینی پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا کر لیا، اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، اسی جسم کے ساتھ اٹھا لیے گئے ہیں، اور ابھی آسمانوں پر وہ کیا ہے، زندہ ہے. اور آخر زمانے کے اندر اتریں گے وہ. حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں اتریں گے، کچھ وقت کے بعد اتریں گے وہ، اور اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے. جو دجال یہودیوں کے اندر سے ہوگا، جو یہودیوں کا امیر ہوگا، جو فتنہ برپا کرے گا پورے عالم کے اندر، تو علل اعلان سب کے سامنے اس یہودیوں کو اور یہود کے امیر کو قتل کریں گے، تاکہ یہودیوں کو پتہ چل جاوے کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، دیکھو یہ زندہ میں موجود ہو اور تمہارے امیر کو میں کیا کر رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں. نیزے سے حدیث میں ذکر کیا گیا، نیزے سے ماریں گے، ایک نیزہ آپ کے پاس ہوگا. حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک ذکر کیا گیا اگر وہ قتل نہ بھی کرے عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے دیکھنے سے وہ نمک، جیسے نمک پانی میں ڈالا جاوے پگھلنے لگتا ہے، تو وہ دجال بھی جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو پگھلنے لگے گا. وہ قتل نہ بھی کرے تو بھی قتل ہو جائے گا، مگر پھر بھی قتل کریں گے، اپنے نیزوں کو اونچا کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ میں نے دجال کو کیا کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تاکہ یہود اس بات کو سمجھ لے کہ تم یہ سمجھتے تھے ہم نے قتل کر دیا، بالکل غلط بات ہے. ہم نے دیکھو دجال تمہارا امیر، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو کیا کر دیا، قتل کر دیا. اور پھر یہ ایک ایک یہودیوں کو چن چن کے قتل کریں گے، ایک یہودی باقی نہیں رہے گا. تمام کے تمام عیسائی، جو کلام اللہ میں آیت میں پڑھی گئی اس میں ذکر کیا گیا کہ تمام عیسائی، تمام نصارہ اپنے موت سے پہلے پہلے کیا لے آئیں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. اسلام کی حقانیت کی بالکل واضح دلائل اتنے سارے ہیں کہ اس کے کوئی بھرمار بہت ساری ہے، مگر میں 2 دلیلیں بالکل صاف اور واضح بیان کر دیتا ہوں، ہر ایک کی گویا کہ کم عقل بھی آدمی سمجھ سکتا ہے. اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل، شروع میں صرف اسلام، شروع میں صرف حضرت آدم اسلام کو جب بھیجا گیا تو خالص اسلام تھا، باقی کوئی مذہب نہیں تھا. آخر میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا اس وقت صرف کیا رہے گا، اسلام رہے گا، کوئی مذہب نہیں رہے گا. تمام یہودیوں کو چن چن کے قتل کر دیا جائے گا، اور جتنے نصارہ سب کے سب آپ پر کیا لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، سب مسلمان بن جائیں گے، پوری دنیا مسلمانوں سے بھر جائے گی، ایک بھی کافر کوئی دوسرے مذہب والا نہیں رہے گا، سب مسلمان بن جائے گے. یہ اسلام کی واقعہ حقانیت کی واضح صاف دلیل ہے کہ شروع میں صرف اسلام تھا اور آخر میں صرف کیا رہے گا، اسلام ہی رہے گا اور کوئی چیز نہیں رہے گی. ہاں پھر تبدیلی آئے گی اس کے بعد. اب اس حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی، جبکہ زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تب قیامت آئے گی. اب ایک طرف حدیث میں یہ ہے کہ جب ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تب قیامت آئے گی. اور ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے حالات میں یہ پڑھا گیا کہ آخر میں ایسا دور آنے والا ہے کہ تمام کے تمام لوگ کیا بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے، اور پوری دنیا اسلام سے کیا ہو جائے گی، بھر جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسا ہی رہے گا، بالکل ایسا ہوگا، مگر آہستہ آہستہ پھر حالت میں کیا آئے گی، تبدیلی آئے گی. اس کے بعد 2 نشانیاں پیش آئے گی. یہ 4 نشانیاں ہیں. سب سے پہلے حضرت مہدی کا کیا ہو، اب ایک مستقل مسئلہ ہے، حضرت مہدی کہنا کہ امام مہدی کہنا، پھر علیہ السلام کہنا، اس پر علماء نے مستقل بحثیں کی. صحیح بات یہ ہے سیدھا حضرت مہدی کہا جائے گا، علیہ السلام نہیں کہا جائے گا. امام مہدی کہنا ٹھیک نہیں. ہاں امام مہدی کہنا اس اعتبار سے جیسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ برابر ہے. اس نقطۂ نظر سے جیسے امام ابو حنیفہ بولتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ، اس نقطۂ نظر سے اگر امام مہدی کہا جاوے تو برابر ہے. مگر ایک غلط فہمی دوسری یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جو امام کا لفظ بولا جاتا ہے وہ شیعوں کا عقیدہ ہے، جو امامت کا عقیدہ ہے.
شیعوں کا کون سا عقیدہ ہے؟ امامت کا عقیدہ ہے کہ امامت کا ہونا ضروری ہے. ان کا بھی ایک عقیدہ ہے مستقل سے مہدی کے بارے میں، وہ مستقل وہ تفصیلات مجھے نہیں جانا ہے، اس کو بیان نہیں کرنا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے عقائد کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ غلط عقیدہ ہمارے اندر اتر نہ جائے. ان کا عقیدہ کیا ہے امامت کے بارے میں کہ امام ہونا چاہیے، اور وہ چھپ گئے ہیں غار منصور کے اندر، نکلیں گے وہ سب، پتہ نہیں سب ایسی باتیں. اس لیے ہمارے عقیدہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بالکل نہیں کہا جائے گا. اسی کا علیہ السلام جو خاص ہے انبیاء کے ساتھ خاص ہے اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے. حضرت جبریل السلام بولا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بولا جاتا ہے، آدم علیہ السلام بولا جاتا ہے. تو یہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ خاص ہے، اور کس کے ساتھ خاص ہے؟ ملائکہ کے ساتھ خاص ہے. حضرت مہدی انبیاء کے اندر سے نہیں ہے، حضرت مہدی ملائکہ کے اندر سے نہیں ہے، انسانوں کے اندر سے، مگر ہے برگزیدہ بندے، برگزیدہ بندے. حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. خلفائے راشدین کے بعد کیا آتا ہے؟ ان کا نمبر آتا ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ اس وقت اس زمانے میں اس طرح حکومت چلائیں گے، ایسا عدل و انصاف قائم کریں گے کہ زمین والے بھی راضی ہو جائیں گے اور آسمان والے بھی ان سے راضی ہو جائیں گے. اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہا جاوے تو کہا جا سکتا ہے، کوئی اشکال اس کے اندر نہیں ہے. باقی حضرت مہدی صرف اگر بولا جاوے تو کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے. اس لیے کبھی وہ آئے نہیں، وہ آئیں گے اس وقت آئیں گے. اس لیے حضرت مہدی صرف بولا جاوے تو بھی کوئی حرج نہیں، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا جاوے تو بھی کوئی اشکال نہیں. باقی علیہ السلام کا لفظ نہیں. اور امام کا لفظ میں نے کہہ دیا کہ اگر اس معنی کے حساب سے جو امام مالک کے لیے بولا جاتا ہے، اگر امام کہے ٹھیک ہے. باقی وہ امام اگر وہ عقیدے میں اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے گی. اس نقطۂ نظر سے امام مہدی کہنا صحیح نہیں. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے انتقال کے بعد خلافت کے مسئلے میں ذرا اختلاف ہوگا. تو آپ یہ سمجھ کر کے لوگ مجھے کہیں خلیفہ نہ بنا دے ہوئے، آپ وہاں سے بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ مکہ مکرمہ میں آ جائیں گے. تو آپ کی پیدائش کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں. یہ بین اور واضح دلیل کہ جتنے مہدی کے دعوے کرنے والے اگر مدینہ منورہ میں پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کے دعوے غلط. اس سے ایک حدیث میں صاف کہہ دیا گیا ہے آپ کہاں پر پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. اس کے بعد جب یہ خطرہ محسوس کریں گے، اچھا یہ بھی حدیث میں ذکر کیا گیا، جس میں نے حدیث پڑھی بھی، اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے حضرت مہدی کو خود کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں مہدی بننے والا ہوں اور مجھ سے کام لیا جائے گا، عدل انصاف مجھے ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا. حدیث میں صاف ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو القاء کر دیں گے اور اتنے علوم کی بھرمار ان کے دلوں میں کر دیں گے کہ وہ گویا کہ سمجھ جائیں گے میں اس کا حل میں لائق بن چکا ہوں. ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ کیا پیدا کر دیں گے؟ صلاحیت پیدا کر دیں گے. یہ حدیث میں باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے. پھر وہ یہ سمجھ کر کہ لوگ مجھے خلیفہ بنائیں گے، وہاں سے بھاگ جائیں گے، وہ مکہ آ جائیں گے. مکہ آ کر بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور اس وقت بیت اللہ کا طواف کرتے وقت لوگ دیکھیں گے تو صحیح، مگر اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی، وہ چھپ جائیں گے. حتیٰ کہ لوگ ان کو تلاش کریں گے اور تلاش کر کے لائیں گے ان کو، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ کے اندر بیعت کی جائے گی. اور شروع میں بیعت کرنے والے لوگ کتنے ہوں گے؟ 313. شروع میں بیعت کرنے والے لوگ کتنے ہوں گے؟ 313 ہوں گے. اور بعد میں مجموعہ بڑھتا چلا جائے گا، ملک شام کے ابدال بھی آئیں گے، اور پوری حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. خیر پوری جماعت بعد میں بڑھتی چلی جائے گی. باقی اب یہ بات پیدائش کہاں اوپر ہوگی؟ مدینہ منورہ میں. اور آپ کا ظہور کہاں پر ہوگا؟ مکۃ المکرمہ میں ظہور آپ کا ہوگا. لوگ وہاں پر بیعت کریں گے. اور اس وقت جیسے آج کل دنیا کے حالات چل رہے ہیں، کتنے اختلافات، کوئی کسی کو ماننے تیار نہیں ہے، کوئی بات کہو تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک بات کی کاٹنے کی فکر. ملک اسلامی ملکوں یہ بھی حدیث پہ باقاعدہ یہ جو ابھی خلافت کا ابھی دور جو چل رہا ہے وہ چوتھے نمبر کا دور چل رہا ہے. حدیث کے اندر 5 دور ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 1 حدیث میں ذکر کیا، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے اندر نبوت ہے اور رسالت ہے، جب تک رہے گی وہاں تک رہے گی. سن ہجری 11 میں آپ کا انتقال ہو گیا، آپ چلے گئے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا خلافت کا دور چلے گا، یہ بھی تب کچھ زمانات چلتا رہے گا. یہ کتنے سال چلا؟ 30 سال تک چلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت سنبھالی. اس کے بعد خلافت کا دور ختم ہو گیا، اور پھر کون سا دور شروع ہوا؟ ملکوت کا دور شروع ہوا. اور یہ چلتا رہا. تو پہلا دور نبوت والا ختم، خلافت والا دور ختم، پھر ملکوت والا چلے گا، اور یہ چلتا رہا سن ہجری 1338 تک.
سن ہجری 1338 تک جو خلافت عثمانی کا خاتمہ کیا گیا اس سے پہلے تک گویا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 1338 سے گویا کہ آج کون سے کتنے سال ہو گئے، 102 یا 103 سال جیسے بیٹھے گا، 1441 چل رہا ہے، تو 1338۔ اب یہ جو اخیر والا دور، یہ چوتھے نمبر کا دور آیا، نبوت والا دور، خلافت والا دور، ملوکیت کا دور، اور پھر دور آئے گا تانا شاہی کا، کھچم کھاچی کا، میں ذمہ دار بن جاؤں، میں بات چیز ابھی چل رہا ہے، ایک ملک کا الگ ذمہ دار، دوسری ملک کا کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تانا شاہی کا دور ہے، یہ دور ابھی چل رہا ہے، تانا شاہی والا دور۔ اور پھر اس کے بعد پھر خلافت کا دور آئے گا، حضرت مہدی تشریف لائیں گے، اور وہ پہلے خلافت زندہ تھی، پھر خلافت کیا ہو جائے گی، زندہ ہو جائے گی، وہ ابھی زمانہ باقی ہے، 5ویں نمبر کا زمانہ۔ تو حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، کہاں پر ہوگا، مکۃ المکرمہ کے اندر ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، حضور کی قبر کی زیارت فرمائیں گے، آپ صلاۃ والسلام پیش کریں گے۔ پھر آپ کی ہجرت ہوگی ملک شام کے اندر، بیت المقدس کو فتح کریں گے، جیسے آج ہمارے سامنے پوری نوعیت ہے، فلسطین کے جو حالات پڑھتے ہیں یہ سب سن رہے ہیں کہ کیا حالات اور کیا پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ ملک شام کو، فلسطین کو فتح کریں گے، بیت المقدس کو قبضے کریں گے، پھر وہ آگے بڑھیں گے، تمام ملکوں کو فتح کرتے کرتے آخر کے اندر جب ان کو خبر ملے گی کہ دجال نکل گیا ہے تو تحقیق کی جائے گی، پہلے خبر جھوٹ نکلے گی اور بعد میں دوسری خبر میں پتہ چلے گا کہ واقعی دجال نکل چکا ہے۔ اس وقت آپ ملک شام کے اندر مسجد دمشق کے اندر ہوں گے۔ اب حدیث کے اندر مسجد دمشق کا باقاعدہ ذکر ہے، حالانکہ اس وقت مسجد تو تھی نہیں دمشق کے اندر، جامع مسجد تو بنی ہوئی نہیں تھی، اور تب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے نزول کا جو ذکر کیا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی کنارے پر، مشرق کی طرف جو کنارہ ہے وہ شرقی کنارے پر آپ اتریں گے، تو حضرت مہدی وہاں پر پہنچ جائیں گے دمشق کے اندر۔ وہاں پر اس وقت لوگ وہاں جمع ہوں گے اور دجال کی قتل کی اور اس کے مقابلہ کیسے کرنا اس کا مشورہ کیا جائے گا۔ اور اس وقت فجر کی نماز سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینارے پر آپ کو دو فرشتوں کے سہانے پر اتریں گے اور نیچے تشریف لائیں گے۔ فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، امامت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام حضرت مہدی درخواست کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، آپ آگے بڑھیے، آپ نبی ہیں اور آپ امامت کرائیے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ نہیں، تمہارے امیر آپس کے ایک دوسرے کے امیر ہے، تم ہی امامت کروائیے، حضرت مہدی امامت کروائیں گے۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اس امت میں ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسے بڑے بزرگ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور وہ مقتدی بنیں گے، حضرت مہدی کیا بنیں گے، امام بنیں گے۔ مگر ایک نماز میں ہوگا، صرف کتنی نماز میں ہوگا، یہ ایک نماز میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد بقیہ نمازوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام امام رہیں گے اور بقیہ لوگوں کے پیچھے کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو یہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال باہری میدان کے اندر گویا اس وقت پڑاؤ ڈالا ہوگا کوشش کرنے کے لیے اور اپنا گویا کہ فساد کرنے کے لیے۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے اور باہر نکلیں گے، تو جیسے دجال کی نظر پڑے گی وہ پگھلنے لگے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس کو کیا کریں گے، قتل کریں گے، اور پورے دنیا کے اندر اسلامی حکومت کیا ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی۔ یہ گویا کہ آخری والا دور ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، حضرت مہدی پہلے آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ نہیں دجال نکلے گا، پھر حضرت مہدی پہلے آئیں گے، اس کے بعد خروج دجال نکلے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور کہاں سے کہاں ہجرت کی آپ کے سامنے ہے واقعہ۔ آپ مکہ میں تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے آپ کہاں چلے گئے، مدینہ منورہ میں۔ کچھ سالوں کے بعد، 10 سالوں کے بعد، نہیں 8 سالوں کے بعد مکہ کیا ہو گیا، فتح ہو گیا۔ آپ کے سامنے پورا واقعہ۔ آپ نے ہجرت کہاں، مکہ سے مدینہ منورہ کے اندر کی۔ ہجرت کہاں سے کی، مکہ سے کی، تو مکہ آپ کے ہاتھ پر کیا ہو گیا، فتح ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، کہاں سے کہاں کی، زمین سے آسمان کی طرف۔ آپ نے بھی ہجرت کی، وہ قتل کے در پہ تھے یہود، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، تو آپ نے ہجرت کہاں پر کی، زمین سے آسمان کی طرف۔ حضور نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، مکہ سے ہجرت کی، مکہ فتح ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کہاں سے کی، زمین سے کی، کس کی طرف، آسمان کی طرف، تو کیا فتح ہوگا، زمین پوری فتح ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے مکہ سے ہجرت کی تو مکہ فتح ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں سے ہجرت کی، زمین سے ہجرت کی، اور زمین سے ہجرت کر کے آپ کہاں تشریف لے گئے، آسمانوں پر تشریف لے گئے، تو پوری زمین فتح ہو جائے گی اور پوری زمین پر اسلامی پرچم قائم ہو جائے گا، ایک مذہب رہے گا اور کوئی مذہب نہیں رہے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی اس کے بعد گویا کہ زندہ رہیں گے تقریباً
آپ کا زمانہ جو ہے جو خلافت کا زمانہ ہے، حدیث میں تین باتیں ذکر کی گئی ہے، 7، 8 اور 9، آخری قول 9 کا ذکر کیا گیا ہے۔ 9 سال آپ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، سب لوگ ان کی صلاۃ جنازہ پڑھیں گے، ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پورا کنٹرول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے سنبھالیں گے، مگر دونوں کے مشورے سے کام چلتا رہے گا۔ پھر پورا کنٹرول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھال لیں گے اور پورے گویا کی دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی عمر ہوگی 40 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سال زندہ رہیں گے، شادی بھی کریں گے، بچے بھی پیدا ہوں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور آپ کے انتقال کے بعد ایک مقعد نامی جو آپ کا بچہ، آپ کا لڑکا ہوگا، اس کو خلیفہ بنایا جائے گا اور وہ خلافت کو سنبھالے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جائے گا، جیسے عام انسانوں کا انتقال ہوتا ہے، آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا اور آپ کو بھی کیا کر دیا جائے گا؟ دفن کر دیا جائے گا۔ اور اسی زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آئے گا، خروج یاجوج ماجوج کا۔ خود اللہ تعالیٰ وہی بھیجیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ابھی بھی نبی ہیں، جب آئے تھے اس وقت نبی، اور جب دنیا میں آئیں گے تب بھی نبی ہی رہیں گے ہاں، مگر اب جو احکامات چلیں گے، جو شریعت چلے گی، وہ شریعت محمدیہ چلے گی، شریعت عیسیہ نہیں چلے گی، شریعت محمدیہ چلے گی۔ باقی یہ کہ آپ نبی ہی رہیں گے، کسی کو ایک نبوت دے دی جاتی ہے تو اس کی نبوت کو منسوخ نہیں کیا جاتا ہے، وہ آخر تک کیا رہتے ہیں؟ نبی ہی رہتے ہیں، رہیں گے نبی، باقی شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے۔ جیسے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ جزیہ کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ کیوں جزیہ ختم کریں گے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جس سے جزیہ لیا جائے، تو جزیہ رہنے کا کیا مطلب؟ جزیہ ختم کریں گے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ کون سے بزرگ سے پتہ نہیں، کہ اسلام شریعت محمدیہ میں جزیہ ہے اور آپ جزیہ ختم کریں گے تو پھر یہ تو آپ نے اپنا حکم چلایا، یہ اشکال کیا گیا۔ تو مولانا جو تھے، مجھے نام یاد نہیں رہا، انہوں نے پوچھا یہ بات کس نے خبر دی آپ کو کہ جزیہ ختم کریں گے؟ بات کس نے خبر دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ تو حضور نے خبر دی، کس کی بات چلی؟ حضور کی بات چلی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہاں چلی؟ اس لیے شریعت محمدیہ پر عمل کیا جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھر دوری کے اندر یاجوج ماجوج نکلیں گے، جو یاجوج ماجوج کثیر تعداد کے اندر ہے۔ کتنی کثیر تعداد میں؟ میں اس کو بھی سمجھا دوں، ایک حدیث میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، کتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے وہ یاجوج ماجوج۔ ایک حدیث میں ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ جمع ہوں گے، آدم اسلام سے کہا جائے گا کہ جہنمیوں کو تم جہنم میں ڈالو۔ جہنمیوں کو کہاں ڈالو؟ آدم اسلام سب کے والد ہیں، تمام انسانوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو والد کو کہا جائے گا کہ تمام کو جہنم میں ڈالو۔ تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کیا نسبت کیا ہے؟ تو فرمایا، حدیث میں ذکر کیا گیا، نسبت 999، 1000 میں سے ایک جنت میں اور 999 جہنم میں۔ 1000 میں سے ایک جنت میں اور 999 جہنم میں۔ جب حضور نے یہ بات سنائی اور صحابہ نے بات سنی تو صحابہ کے چہرے پھیکے پڑ گئے، ایک دم فکر والی بات سنی کہ 999 جہنم کے اندر اور ایک جنت میں، تو ہمارا نمبر کیا لگے گا؟ پھر تو ہمارا نمبر ہی نہیں لگے گا۔ تو آپ نے تسلی دی، فرمایا یہ تعداد جو پوری کی جائے گی وہ سب سے پہلے یاجوج ماجوج سے پوری کی جائے گی۔ اب سمجھیے کہ یاجوج ماجوج کتنی ساری کثیر تعداد کے اندر ہوں گے، اب خود اس حدیث سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کثیر تعداد، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح دجال کو تو قتل کریں گے، دجال کے فتنے کا تو مقابلہ کریں گے آپ، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی آئے گی، یہ ایسی قوم یاجوج ماجوج ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، تم اپنے قوموں کو لے کر کے، اپنے لوگوں کو لے کر کہاں چلے جاؤ؟ کوئی طور پر چلے جاؤ، وہاں چھپ جاؤ، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ پوری دنیا میں دم بچائیں گے، پریشان کریں گے سب کو، وہ لوگ قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے، وہ بھی خون آلود ہو کر کے آئیں گے، وہ سمجھیں گے ہم نے سب کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے، سب یاجوج ماجوج کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی کیا ہو گیا؟ نمٹ گیا۔ اس کے بعد زمانہ چلتا رہے گا۔ پھر آخر میں 2 نشانیاں پیش آئے گی، زمین کے اندر سے دابۃ الارض، زمین کا چوپایا، دابۃ الارض، زمین میں سے چوپایا نکلے گا۔ یہ خود کلام اللہ میں ذکر ہے، دابے کا نکلنے کا ذکر ہے، نص قطعی میں کلام اللہ میں، اور مشرق سے مغرب سے سورج کا نکلنے کا۔ یہ آخر میں نشانی پیش آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد آخر میں دور پیش آئے گا۔ یہ جب 2 علامتیں ظاہر ہو گئی کہ مغرب سے سورج نکل گیا اور زمین سے دابہ نکل گیا، یہ 2 قریب قریب ہوگا، تھوڑا ہی فرق ہوگا، شاید ایک کبھی پہلے ہو اور ایک تھوڑی سی بعد میں ہو۔ یہ بالکل جیسے وہ زمانہ جو تھا، ظہور مہدی، حضرت دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ 4 تقریباً کیا ہے؟ قریب قریب ہے۔ پھر یہ آخر میں آئے گی 2 نشانیاں۔ جب یہ 2 نشانیاں پائیں گی تو کلام اللہ میں صاف کہہ دیا گیا اب کسی کا ایمان قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ایمان جو معتبر ہے وہ ایمان بالغیب معتبر ہے۔
ایمان بالغیب معتبر ہے. تم نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھ لیا کہ سورج مشرق سے نکلا کرتا تھا, اب آج کہاں سے نکلا ہے؟ وہ مغرب سے نکلا ہے. تو یہ تو گویا کہ انقلاب پیش آ گیا اور تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا. اب اگر اس کے بعد کوئی ایمان لائے گا, اس کا ایمان معتبر نہیں ہے, اب اس کا کلمہ پڑھنا معتبر نہیں ہے, اب اس کا توبہ کرنا معتبر نہیں ہے. اب اس وقت جتنے مسلمان وہ مسلمان شمار کیے جائیں گے اور جتنے کافر اتنے کافر شمار کیے جائیں گے. اب کوئی مسلمان بنے گا تو اس کے اسلام کا اعتبار نہیں. پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی جس سے مسلمانوں کو زکام ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ کر کے مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ انتقال کر جائیں گے. کوئی مسلمان نہیں رہے گا, بس وہ لوگ رہیں گے جو صرف کافر ہی رہیں گے اور بالکل خراب لوگ رہیں گے, شر الناس لوگ رہیں گے ان پر. اور پھر ان پر قیامت کیا ہو جائے گی؟ قائم ہو جائے گی. اور ایسی اچانک قیامت آئے گی. حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دکان میں گیا ہوگا اپنا کپڑا لینے کے لیے, وہ کپڑا کھلا ہوا ہوگا, وہ لپیٹنے کا موقع نہیں ملے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. اپنی دیوار کو ٹھیک کر رہا ہوگا, لیپ رہا ہوگا, ٹھیک کرنے کا موقع اس کو نہیں ملے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. ایسی اچانک قیامت کیا ہو جائے گی؟ قائم ہو جائے گی. تو یہ بڑی بڑی نشانیاں گوا کی جس کا ذکر کی گئی ہے, یہ ہمارے ذہن کے اندر اس کا حاضر رہنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اب یہ کہ فتنوں کا دور چل رہا ہے. گزشتہ جو گویا کہ میں نے 4 باتیں کہی تھی اس کا میں نے تکرار بھی کر دیا. اب اس جو ہمارا سبق آج کا جو ہمارا سبق ہے اور جو ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے, اب یہ تو حالات آپ کے سامنے سب رکھ دیے. فتنوں کا دور چل رہا ہے اور کیسے کیسے حالات آپ کے سامنے ہیں. فتنوں سے حفاظت کے لیے جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے, جمعہ میں سورہ کہف کی تلاوت, جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا, یہ خاص گویا کہ ذکر کیا کہ جو آدمی بھی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے فتنوں سے کیا فرمائیں گے؟ حفاظت فرمائیں گے. آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی کیا کرنی ہے؟ پابندی کرنی ہے. وہ اصحاب کہف کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے اور اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے منظر کو سمجھایا ہے کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ 309 سال تک سلا دے اور ان کو اٹھا دے, وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مر گئے, تم قبر میں چلے گئے اور تم کو مرنے کے بعد کیا کر دے وے؟ زندہ کر دے وے. اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی حفاظت کی, غار میں چلے گئے مگر اتنا اپنے ایمان کو نہیں جانے دیا. تو اے لوگوں, تم اس سے سبق حاصل کرنا. اے امت محمدیہ کے لوگوں, اپنے ایمان کو جانے مت دینا, چاہے غار میں چلے جانا پڑے, کہیں بھی چلے جانا, مگر اپنے ایمان کو ضائع مت ہونے دینا. اور جب ان کو زندہ کیا گیا اس وقت بھی مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی گئی کہ 2 جماعتیں بن گئی تھی. اس وقت کچھ یہ کہتے تھے کہ جو باس بادل موت ہے وہ کیسا ہے؟ جسمانی نہیں ہے, روحانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو زندہ کر کے اٹھا کر کے بتا دیا کہ باس بادل موت کا جو مسئلہ پیش آئے گا وہ کیسا پیش آئے گا؟ وہ جسمانی آئے گا. اسی جسم کے ساتھ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا. اس لیے بس ہمیں گویا کہ اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جاننے کی توفیق نصیب فرماوے اور ہمارا عمل جو ہے کہ جمعہ کے دن تمام ساتھ اس کی پابندی کرے کہ کسی کا جمعہ کے دن سورہ کہف ناگا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری فتنوں سے کیا فرمائیں گے؟ حفاظت فرمائیں.